السلام علیکم دوستوں اور مہربانوں، جہاں کہیں بھی ہوں سلامت، محفوظ اور خوش ہوں۔ انقلاب فرانس کا واقعہ کن حالات و واقعات میں رونما ہوا، اپنی پچھلی ویڈیو میں اس پر تفصیلی بات کر چکا ہوں۔ فرانس کے اس وقت کے حالات کا اگر پاکستان کے موجودہ حالات کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو وہی بھاری قرضوں کا بوجھ، وہی حکمراں طبقات کی مراد یافتہ شاہانہ زندگی، وہی عیش و عشرت، فضول خرچیاں اور عیاشیاں، وہی حکمراں طبقات کی آپس میں رشتہ داریاں اور برادریاں، انتظامی اداروں میں اسی طریقہ کار اور طرز کی اجارہ داریاں، تقرریاں اور ترقیاں، سیاسی مقاصد اور مفادات کی تکمیل کے لیے حلف برداریاں، وہی ججز کا رویہ اور اپنے طبقے کے ساتھ وفاداریاں، وہی پارلیمان اور آئین کی بھاشن بازیاں، وہی روٹی کی بڑھتی ہوئی قیمت اور اس کی دہائیاں، وہی بڑھتی چوریاں اور ڈکیتیاں، بڑھتی ہوئی سستی جسم فروشیاں، غرض یہ کہ کسی بھی سمت سے اور کسی بھی پہلو سے دیکھ لیں، وہی شکل، وہی صورت، ذرا سا بھی فرق نہیں۔ فرق ہے تو صرف اتنا ہے، وہاں گدھا گروں کو پکڑا جا رہا تھا، یہاں گدھا گروں کو بنایا جا رہا ہے۔ فرانس میں اس وقت غریبوں اور کمزوروں کو صرف لوٹا جاتا تھا، لوٹنے والے بھوکوں کو کھلایا نہیں کرتے تھے۔ یہاں تو غریب خود کہتا ہے لوٹ کر کھاتا ہے تو کھلاتا بھی ہے۔ پاکستان میں تو ماشاءاللہ لنگر خانوں کی بہتات ہے۔ کیا مذہبی اور روحانیت کے ادارے، کیا سیاسی اور فلاحی ادارے، سب کے سب اسی کام اور فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ روز روز بڑھتے ہوئے لنگر خانوں کو ہٹا دو، پھر دیکھو یہ بھوکے کیسا کوہرام برپا کرتے ہیں، کیسے انقلاب فرانس کے واقعے کو دہراتے ہیں۔ کسی بڑے مفکر اور دانشور نے کہا تھا، جب میں غریبوں اور بھوکوں میں روٹی بانٹتا ہوں تو سب مجھے ولی کہتے ہیں، لیکن جب میں یہ سوال کرتا ہوں آخر مجھے یہ روٹی بانٹنے کی ضرورت ہی کیوں پیش آتی ہے اور روٹی مانگنے کی ضرورت ہی کیوں پڑتی ہے، اس کی وہ بنیادی وجہ کیا ہے، تو پھر مجھے کبھی سوشلسٹ، کبھی کمیونسٹ، کبھی کافر اور نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں۔ میں بصد ادب و احترام ان فلاحی اداروں سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کے پاس خرچ کرنے کے لیے اتنا پیسہ اور دولت کے وسائل کا یہ سرچشمہ آخر کہاں سے پھوٹتا ہے؟ یقیناً ان کا جواب یہی ہوگا کہ خدا ترس اور خدا کا خوف رکھنے والے مغیر حضرات یعنی دولت مند اور سرمایہ دار ان کی مدد کرتے ہیں، انہیں چندہ اور ڈونیشن دیتے ہیں، یہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ سوال ذہن میں یہ ابھرتا ہے، ان خدا ترس، رحم دل، خدا کا خوف رکھنے والے انسان دوست اللہ کے ان نیک بندوں پر یہ دولت اور سرمایہ کیا آسمان سے برستا ہے یا اسی زمین ہی سے اس کا کوئی تعلق ہوتا ہے؟ زمین پر ہی ان کا کوئی نہ کوئی کاروبار، کوئی مل، کارخانہ اور صنعت وغیرہ تو ہوگی، کوئی زرعی کھیت اور کھلیان بھی ہوگا، ان سب پر کام کرنے والے محنتی نوکر چاکر اور دیگر قسم کے ملازمین بھی ہوں گے، مزدور، کسان، ہاری، مزارع، گارڈز اور چوکیدار بھی ہوں گے۔ اگر وہ اتنے ہی نیک اور خدا ترس اللہ کے نیک بندے ہیں تو پھر وہ اپنی دولت کی پیداوار کے اصل اور حقیقی رشتہ داروں اور حصہ داروں یعنی خیشوں کو چھوڑ کر ان درویشوں کو کیوں بانٹتے پھرتے ہیں؟ اگر ہر کوئی ان کی محنت کے مطابق ان کی صحیح اور مناسب اجرت ہی اپنے اپنے طور پر دینا شروع کر دے تو پھر وہ فٹ پاتھوں پر ان لنگر خانوں کے بجائے اپنے گھر کے کچن خانوں میں بچوں کے ساتھ بیٹھ کر عزت سے خود ہی روٹی کھا لے گا اور اس کی عزت نفس بھی مجروح نہیں ہوگی۔ ہمارے ہاں بڑھتی ہوئی دولت کے ساتھ نام و نمود
نیک اور ولی کہلانے کا شوق بھی پایا جاتا ہے۔ نمائشی طور پر معاشرے میں اپنی دولت اور عمارت کی دھاک بٹھانے کے لیے یہ سعادت بھی سبھی کو حاصل نہیں، صرف چند ہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے۔ زکوٰۃ بھی اصل اور حلال کی کمائی سے 2.5% نکال کر دی جاتی ہے۔ دین میں تو منافع کی بھی ایک حد ہے۔ سرمایہ دار دیگر ناجائز منافعوں، ٹیکس چوریوں اور دیگر 2 نمبریوں کے ساتھ ساتھ روزانہ اپنے ملازمین کے گوشت میں سے ایک چھٹانک کیا بلکہ پورا 1 پاؤ بوٹی کاٹ کر جو منوں اور ٹنوں گوشت اکٹھا کرتا ہے، اسی گوشت میں سے سال کے بعد وہ 2.5% نکال کر غریبوں میں بانٹ کر اپنا دینی فریضہ پورا کر لیتا ہے۔ خلفائے راشدین کے عہد میں ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ زکوٰۃ دینے والے تو بہت تھے، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں رہا تھا۔ وجہ حلال کی کمائی تھی، بے ایمانی اور کوئی 2 نمبری نہیں تھی۔ یہاں زکوٰۃ لینے والوں کی تعداد کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ وجہ صاف ظاہر ہے، غریبوں کے چمڑوں سے بنائے ہوئے جوتے انہی کے سروں پر مارے جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے پھر جوتے کھانے والوں کی تعداد کہاں کم ہوگی۔ بڑھتی ہوئی اس تیز ترین غربت کی اصل وجہ بھی یہی ہے۔ ایک ہوٹل سے 10 ہوٹل، ایک سپر مارکیٹ سے 10 سپر مارکیٹ، ایک کارخانے سے 10 کارخانہ، ایک کرائے پر دی ہوئی بلڈنگ سے 10 کرائے کی بلڈنگیں، ایک زرعی اراضی سے کئی زرعی اراضیاں۔ ترقیوں کے ان سلسلوں کے ساتھ اگر غریب کی تنزلی کے سلسلوں کو جائزہ لیں تو ایک غریب سے 1000 غریب تک کی رفتار ہے، جو انتہائی خوفناک اور خطرناک ہے۔ یہ فارمولہ اور راز میری سمجھ سے تو باہر ہے۔ کوئی اس راز کی دینی حوالوں سے صحیح تشریح کرنے والا کوئی بہادر اور مرد کلندر ہے یا نہیں، یا سب صرف دعائیں دے کر جنت ہی میں پہنچانے والے ہیں؟ دوستو، جیسے کسی سیلاب کے خطرے کے پیش نظر گھر کے مکین سیلابی پانی کے گھر میں داخل ہونے سے بچاؤ کے لیے ریت سے بھری بوریوں اور بلاکوں کی عارضی دیواری کھڑی کرتے ہیں، اپنی اور اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لیے، معاف کرنا یہ لنگر خانوں کا فلاحی کام بھی انہی غریبوں کا استحصال اور خون چوسنے والے استحصالی طبقے کے دولت مندوں اور سرمایہ داروں کی تائید و حمایت اور حکمراں طبقے کی مکمل آشیرواد ہی سے چل رہا ہے۔ یہ بھی انقلاب فرانس جیسی خوفناک صورتحال سے بچاؤ کی حفاظتی دیواریں ہیں۔ روٹی، کپڑا اور مکان کے ساتھ تعلیم، صحت، اسپتال اور ایمبولینس فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے، جو ریاستی حکمرانوں کے فرائض میں شامل ہیں، اور یہ ریاستی آئین میں بھی درج ہے۔ ماشاءاللہ ریاست اور حکمرانوں نے اب تو سرکاری اسکولوں کو بھی یتیم بچوں کی طرح NGOs کی گود میں دینا شروع کر دیا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ پھر ریاست اور حکمرانوں، ان کے وزیروں اور مشیروں کے پاس کام ہی کیا رہ گیا ہے؟ صرف جھنڈے لگے گاڑیوں میں ٹو ٹو کرتے گھومنا پھرنا؟ معاف کرنا، بقول سیاستدانوں کے عوام ہی سب سے بڑی عدالت ہے، اور انہیں اسی عدالت میں جانا ہوتا ہے۔ قانون کی عدالتوں کی فیس پھر بھی کچھ بھاری ہوتی ہے، ہماری اس عوامی عدالت کے ججوں کی قیمت تو نہایت ہی سستی ہے، صرف ایک بریانی کی پلیٹ اور قیمے والا کوئی ایک نان۔ ذرا سوچئے ایسی صورت میں کیا احتساب اور کیسا انصاف ہوگا؟ پاکستان میں غریبوں اور افلاس کے ماروں کے سمندر کے بیچ میں چھوٹے سے جزیرے میں رہنے والے چند ہزار مراد یافتہ حکمراں طبقات اور خاندانوں کو جلدی ہوش کے ناخن لے لینے چاہیے۔ حالات خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ بہت ہو چکا لوٹ مار کا یہ لامتناہی سلسلہ۔ امیر و غریب کے درمیان کا فرق ناقابل عبور حد تک بڑھ چکا ہے۔ زمین کے اندر کی پلیٹوں کی ناہمواری زلزلوں کا باعث بنتی ہے، اور یہ بات بھی یاد رکھی جائے، سمندر بھی ہمیشہ سرد نہیں رہتا۔ فطری لحاظ سے یہ گرم اور اس میں طغیانی بھی آتی ہے۔ بس بہت ہو گیا، اب بھی سنبھل جاؤ۔
ہر کوئی خودکشی کی حرام موت کو قبول نہیں کرتا، وہ زندہ رہنے کا چانس لیتے ہوئے کسی سیکورٹی گارڈ یا پولیس کی گولی سے مرنے کو ترجیح دیتا ہے۔ یہ تمہارے آئین اور قانون کی وہ مہنگی عدالتیں نہیں ہوں گی جہاں مہنگے ترین وکیل تاخیری حربوں کو بروئے کار لاتے رہیں گے، تاریخ پر تاریخ لے کر انصاف میں تاخیر کرتے رہیں گے۔ بالکل اسی طرح سرمایہ داروں اور حکمران طبقات کی دولت مند اشرافیہ کی فنڈنگ اور مالی معاونت کے سہارے یہ فلاحی اداروں کے دسترخوان اور لنگر خانے کسی قومی انقلابی غیرت کو جگانے میں یقیناً کچھ دیر تو کر سکتے ہیں، اسے روک نہیں سکتے۔ بڑھتی ہوئی غربت کا لیول ان حفاظتی دیواروں کو پھلانگنے کے قریب ہے۔ اگر جلد ہی یہ خیراتی سلسلہ کم ہونے کے بجائے روز بروز بڑھتا ہی چلا گیا تو پھر ان فلاحی اداروں کی یہ حفاظتی دیواریں کبھی بھی اور کسی وقت بھی ٹوٹ سکتی ہیں اور کوئی بھی صورتحال سب کچھ بہا کر لے جا سکتی ہیں۔ فکر کے اسی پیغام کے ساتھ پرویز اختر، پاکستان زندہ باد۔